نمبر 91، آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا سادگی اور بے تکلفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بڑی سادگی میں گزاری اور امت کو بھی درس دیا کہ اپنی زندگی سادگی میں لے کر آؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، عیش و عشرت کی زندگی سے بچنا، اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے، وہ سادگی کی زندگی گزارتے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں سادگی لے کر آئے۔ یہ مطلب نہیں کہ پرانا اور پھٹا ہوا لباس پہنے، چہرے اور جسم پہ گرد و غبار ہو۔ صفائی ستھرائی کا تو اسلام نے درس دیا ہے، اور صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ہاں، تکلفات سے بچنا چاہیے، انسان اپنے لباس میں وضاقتہ میں اعتدال پہ رہے، قناعت کی زندگی گزارے۔ شریعت نے تکلف سے روکا، شریعت نے ریاکاری سے، نام و نمود سے، دکھلاوے سے منع کیا ہے۔ باقی اچھا کھانا، اچھا پہننا، گھر والوں کو اچھا کھلانا، شریعت نے اس سے ہمیں منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی سادگی، کبھی چٹائی پر آپ تشریف فرما ہو جاتے اور نیچے تلائی بچھی ہوئی نہ ہوتی، آپ اس پہ لیٹ جاتے، سواری پر زین نہ ہوتی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے، کہیں کوئی دعوت دیتا تو آپ چلے جاتے، گھر میں کچھ نہ ہوتا، کھجور پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گزارا کر دیتے۔ یہ امت کو درس دینا تھا، سادگی میں آئیں، حلال میں آئیں، اپنے آپ کو حرام سے انسان بچائے۔ نمبر 92، آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا تواضع اور عاجزی۔ آپ میں تواضع بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کو وہی انسان پسند ہے جس کی زندگی میں تواضع ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر، اور جو تکبر کرتا ہے وضعہ اللہ، اللہ اس کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ تو متواضع انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنا تواضع تھا، آپ بکری کا دودھ خود نکال دیتے، گھر کا کام کاج ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ بٹا دیتے، غلاموں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، صحابہ کے ساتھ کام میں تعاون کرتے۔ یہ آپ کی زندگی میں عاجزی اور تواضع تھی۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ انداز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی گویا کہ سواری کے ساتھ لگ رہی ہو۔ ورنہ جب کوئی انسان کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو بڑی عیش و عشرت سے وہاں جاتا ہے، بڑے تکبر کے ساتھ، گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ اتنے متواضع ہو کر داخل ہوئے۔ یہ امت کو درس دیا کہ اپنی زندگی میں ایک وصف تواضع کا لے کر آئیں۔ نمبر 93، تعظیم اور مدح مفرد سے اپنے آپ کو روکنا۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تعریف حد سے زیادہ کر دیتا، تعریف میں مبالغہ کرتا تو آپ اسے منع فرماتے تھے۔ تعظیم کا انسان کسی کی تعریف کر سکتا ہے، اسے تعریف کا شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن اتنی تعریف کی جائے جو وصف اس میں موجود بھی ہو۔ آج کل مبالغہ آرائی ہوتی ہے، بعض چیزیں نہیں ہوتی اور مبالغہ کیا جاتا ہے اس کی تعریف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی، فرمایا اذا لقیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب، جب تم ایسے لوگوں سے ملو کہ جو لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں تو ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو۔ یعنی ایک آدمی میں ایک وصف نہیں ہے اور وہ اس کی بلا وجہ تعریفیں کر رہا ہے، تعریف کے پل باندھ رہا ہے۔ یہ عموماً ہوتا ہے، بعض ساتھی جن کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تو بس اس کے تعریف کے گیت گاتا ہے، اس کی خامی کوئی نظر نہیں آئے گی اور سب کے سامنے اس کی تعریفیں کرے گا۔ کوئی اگر کوئی جملہ کہہ دے اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس کی زندگی کے گناہ، ان کا شراب پینا، ان کا زنا کرنا، ان کا نمازوں کو چھوڑنا، ان کا دین والوں کو پریشان کرنا، دیندار لوگوں کو تکلیفوں میں ڈال دینا، ان کی ساری زندگی کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ ان سب کو چھوڑ کر بس یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص اچھا ہے، اور ان کی مدح کے پل باندھیں گے۔ سینکڑوں لوگ انہیں برا کہیں لیکن یہ اس پر ان سے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تعریف صرف میرے اللہ کی، تعریف صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
باقی ہر انسان میں عیب خامی ہے، تعریف کی جائے لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ جو مبالغہ آرائی ہوتی ہیں کہ بعض ساتھی تو اتنا مبالغہ کر کے صحابہ کے درجے تک، سلف کے درجے تک انہیں پہنچا دیتے ہیں، شریعت نے اس سے روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک گھر میں گئے تو وہاں پر انصار کی کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں، اشعار پڑھ رہی تھیں۔ تو اشعار پڑھنا جس میں حضور کی تعریف ہو، اللہ رب العزت کی مدح و ثنا ہو، جہاد کا تذکرہ ہو، ایسے اشعار پڑھنا جائز ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کرتی رہی، تو اس میں اس نے ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا، کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو آئندہ کل کی بات جانتا ہے، ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا وہ بات جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تقولی ہاکذا، یہ جملہ مت کہو، یہ مت کہو میں آئندہ کل کی بات جانتا ہوں، آئندہ کل کی بات تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی کا عدل کتنا ہے کہ ذرا سا انہوں نے تعریف میں مبالغہ کیا تو آپ نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں، یہ میری زندگی کا وصف نہیں ہے، کل کی بات صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اس دن کسوف ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ مشرکین کے اندر یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا انسان مر جاتا ہے، یا کسی بڑے انسان کا بیٹا مر جائے، انتقال کر جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سب نے کہا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، حضور تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد، یہ سورج اور یہ چاند کسی کے موت کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یہ تو اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو نماز پڑھ لو۔ یعنی یہ تو اچھا ایک موقع تھا، آپ چاہتے تو اپنی اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتے کہ دیکھو میں کتنا میرا مقام ہے کہ میرے بیٹے کے انتقال پہ سورج گرہن ہو گیا۔ اس بات کو تو آپ اپنے لیے بڑا تعریف کے طور پہ پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فوراً خطبے میں کہا سورج کو گرہن لگنا، چاند کو لگنا، یہ موت اور حیات سے تعلق نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے جب بھی نشانی پیش ہو اللہ کی طرف رجوع کرو اور فوراً تم توبہ کر دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ کو اس بات سے بچائے کسی کی بلا وجہ تعریف میں مبالغہ کرنا اور اتنی حد سے زیادہ تعریف کر دینا جبکہ بیسیوں لوگوں کی نظر میں اس میں خامیاں اور عیب ہوں، تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔